یہ زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا۔ ایک دور تھا لوگ تمنا کرتے تھے کہ اللہ میری آخرت بنا دے، دنیا کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ضرورت کے مطابق عطا کر دے، اور تمنائیں کیا کرتے تھے کہ میرے مولا بس میری آخرت سدھر جائے۔ آج زمانہ یہ ہے کہ ہم تمنا کرتے ہیں ہماری آخرت سنورے یا نہ سنورے، بہتر ہو یا نہ ہو، اللہ میری دنیا بنا دے۔ اور روزی کے پیچھے آدمی بھاگتا بھاگتا جوان ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، قبر میں چلا گیا، لیکن دنیا ہی ہاتھ نہیں آتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہر ممکن کوشش کی کہ میرا امتی خوشحال زندگی گزارے، کوئی پریشان نہ رہے۔ اگر کوئی مالداری کی دعا کرتا، نبی سے کراتا، تو نبی علیہ السلام آخرت اور دنیا کو لے کر دعا کرتے تھے۔ اور ہمیں بھی نماز میں یہ تلقین کی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ پہلے دنیا کی ترغیب ہے، اے اللہ مجھے دنیا میں بھلائی عطا کر، حسنہ نیکی عطا کر، اچھائی عطا کر۔ تو اچھائی میں مالداری بھی ہے، دولت مندی، تمام عیش و عشرت ہے۔ تو دنیا پہلے ہمیں ملے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور پھر آخرت کی طلب ہے، آخرت میں اللہ ہمیں بچائے، عذاب سے بچائے، آخرت میں بھلائی عطا کرے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ بہرکیف میرا آپ حضرات تک بات پہنچانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ دنیا نہ مانگے، مالدار نہ بنے، بہترین روزی نہ کمائے۔ کماؤ، کمانی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس دولت نہیں ہوگی تو ہم حج کیسے کریں گے؟ دولت نہ ہوگی تو زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ ہمارے پاس روپیہ پیسہ اکاؤنٹ بیلنس جمع نہ ہوگا تو ہم غریبوں کی، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی ضرورت کیسے پوری کریں گے؟ اپنے اہل و عیال کا خرچہ پورا کیسے کریں گے؟ ایک سوال ہے۔ ضرورت ہے کمائیں، اچھا کمائیں، دنیا کمائیں، محنت کریں، لیکن اس کو دل میں جگہ نہ دیں، دل سے اس کو بالکل خالی رکھیں، دل سے پاک صاف رکھیں، دل میں جگہ نہ ہو، جیبوں میں جگہ ہو، اکاؤنٹ بنا لو، بینک بیلنس جمع کر لو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آخرت کی فکر مستحضر ہونی چاہیے۔ بہرکیف جو میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، شکایت کرتی ہیں تنگ دستی کی، پریشانی کی، تو نبی علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو یہ عمل بتلایا کہ اگر کوئی بندہ بدحالی، تنگ دستی کی شکایت کرتا ہے، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ نقد اللہ تبارک و تعالی اسے رزق دے گا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے انتہا، اندازہ بھی نہیں کر سکتا انسان۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ عمل بتایا۔ ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ جو بندہ صبح شام 7 مرتبہ اس عمل کو کر لے تو کبھی فاقہ اور تنگ دستی کی شکایت نہیں کرے گا، اور اگر فقر و فاقے میں مبتلا ہے تو اللہ روزی کا انتظام کرے گا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صبح شام 7 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ تنگ دستی کی، مفلسی کی شکایت دور ہو جائے گی۔ یہ عمل مجھے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور آپ سب کے لیے ہماری آسانی کے لیے بتلایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ میری اور آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، لیکن یہ تو ایک لمبی چوڑی آیت ہے، روایت ہے، لمبی حدیث ہے، لمبی دعا ہے، تو کیا زندگی نہیں بدل سکتا؟ ضرور بدلے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ اس عمل کو مضبوطی سے پکڑ لیں، انشاءاللہ اللہ ہمارا کارساز بن جائے گا، اللہ ہمارا کافی اور شافی ہوگا۔ نعم المولا و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اس عمل کو انشاءاللہ ہم سبھی کریں گے، میں بھی انشاءاللہ کروں گا، آپ حضرات بھی اس عمل کو کریں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی علم و عمل کی، یقین کی دولت سے نواز دے۔